جنید مجھے اس ٹیکنالوجی کی نہیں سمجھ لگی کہ جب انڈیا کی کرکٹ کے حوالے سے کوئی بری خبر آتی ہے یا وہ میچ ہار جاتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، جب ہمارے ہاں ادھر سے کوئی بری خبر جاتی ہے کوئی میچ ہارنے کی یا کرکٹ کے حوالے سے کوئی کھلاڑی کی کوئی بری خبر تو انڈیا والے بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ کیا چکر ہے یار؟ اس میں تو میرا خیال ہے کوئی ایسے خوشی والی بات نہیں ہونی چاہیے. ہارنے جیتنے کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو مختلف سکینڈلز کی زد میں دونوں ملکوں کی کرکٹ آئے رہتی ہے، اس پہ دوسرے ملک کا خوش ہونا میرا خیال یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. کوئی بھی انڈیا میں کچھ ہو رہا ہو تو یا پاکستان میں کچھ ہو رہا ہو تو دراصل وہ پاکستان نہیں ہے، انڈین کرکٹ کو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، دراصل کرکٹ کو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کرکٹ کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اتنا خوبصورت کھیل جس کی مطلب دونوں ملکوں میں بخار کی حد تک کریز ہوتا ہے، اگر اس کھیل کو کوئی میرا خیال نقصان پہنچتا ہے تو دونوں ملکوں کے عوام کو اور بورڈز کو خاص طور پہ اس کی شدت کو اسی انداز میں محسوس کرنا چاہیے کہ یار یہ کرکٹ کا نقصان ہے. لیکن تم درست کہہ رہے ہو، 100% درست کہہ رہے ہو کہ انڈیا میں کچھ ہوتا ہے کرکٹ کو ہم بغلے بجا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں اگر کوئی ایسا اسکینڈل سامنے آتا ہے تو انڈین میڈیا، انڈین عوام اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انڈین بورڈ جو ہے وہ خوشی کے شادیاں نے بجانا شروع کر دیتا ہے. یار مطلب نقصان تو کرکٹ کا ہے. ابھی دیکھو نا یہ سکینڈل جو شروع ہوا ہے انڈیا میں، اس میں میری ہنسی نہیں رکتی. یار مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ یہ ٹنڈولکر کی اور گواسکر کی کرکٹ کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، اس ملک کی کرکٹ کا ستیہ ناش ہو رہا ہے جہاں سے گواسکر اور ٹنڈولکر کھیلتے رہے. میری تو اس لیے ہنسی نکلتی ہے کہ جب ہمارا محمد آصف اور عامر اور سلمان بٹ پہ کیس ہوا تھا تو انڈیا والے کتنے خوش ہوتے تھے. ہمارا تو سیدھا سیدھا مدعا ڈالا تھا انگریزوں نے، تو ان کو تو اپنے گھر میں سارا کام خراب نکلا ہے. ان کا اپنا میڈیا جو ہے وہ بتا رہا ہے. اور ابھی تم دیکھتے رہنا کہ یہ معاملہ پہنچے گا کہاں تک. ہم تو شروع سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ آئی پی ایل جو ہے وہ ایک کسینو کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اور یہی بار بار ہم اس پہ چیختے ہیں کہ کرکٹ کو یا کسی بھی سپورٹس کو یار اوور کمرشلائز کر دینے سے پھر اسی طرح کے نتائج نکلتے ہیں. جب اس کی چکا چوند جو ہے وہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے تو پھر اسی طرح کے نتیجوں کی توقع کی جا سکتی ہے. بہت جوا ہوتا ہے یار کرکٹ میں. جوا بہت پیچھے رہ جائے گا. تم دیکھتے رہنا کہ آنے والے دنوں میں یہ جو آئی پی ایل کا سکینڈل ہے، جوا تو کہیں تمہیں دھول میں بھی نظر نہیں آئے گا. اس کی اگلی سٹیج ہے منشیات. اب بظاہر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کھلاڑی اور منشیات یعنی جو قوت بخش ممنوع ادویات ہیں وہ تو سمجھ آتی ہیں کہ کھلاڑی استعمال کرتے ہیں، سیدھی سیدھی منشیات، چرس. اچھا جی، ہاں چلو چرس تو کہا جا سکتا ہے کہ کئی ملکوں کے کھلاڑی پیتے ہیں، لیکن چرس کے علاوہ دیگر انتہائی خوفناک اور خطرناک قسم کی منشیات کا استعمال بھی چلو یعنی اس کا ذکر گوارا ہے. یہاں پر تو یہ ہے کہ آئی پی ایل کو باقاعدہ منشیات کے جو مختلف گینگز ہیں انہوں نے اپنے نرغے میں لیا ہوا ہے، اور پوری طرح نرغے میں لیا ہوا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اب وہاں کا میڈیا بھی یہ چیخ رہا ہے، وہاں کے ٹیلی ویژن چینلز اور وہاں کے جو اخبارات ہیں وہ بھی اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی پی ایل جو ہے وہ اس لحاظ سے کسینو کی شکل اختیار کر گیا ہے کہ وہاں کی جو مختلف ٹیمیں ہیں جو کروڑوں بلکہ اربوں روپیوں میں انہوں نے خریدی ہوئی ہیں، وہ ان کے جو آفیشلز ہیں وہ منشیات فروشوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. وہاں پہ پارٹیز ہوتی ہیں، اور پارٹیز بھی عجیب مطلب ریو پارٹیز ہوتی ہیں. ریو پارٹیز مین جہاں پہ ایک عجیب و غریب ماحول پیدا کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی ممنوع ادویات بلکہ منشیات استعمال کی جاتی ہیں، اور وہ ہر میچ کے بعد ہوتی ہیں اور آفیشلز کی ٹیم آفیشلز کی نگرانی میں ہوتی ہیں. نہ صرف یہ کہ پارٹیاں ہوتی ہیں بلکہ وہاں پہ جو اس دن اس میچ میں پلیئر اچھا پرفارم کرتا ہے اس کو خاص طور پر دعوت دی جاتی ہے، پلیئرز ان میں شریک ہوتے ہیں. اور ابھی کچھ دن پہلے آئی پی ایل جس جگہ پہ ہو رہا تھا اس سٹیڈیم کے گرد منشیات کے 3 گینگز پکڑے گئے ہیں. ان لوگوں نے بتایا ہے کہ ہم تو پکڑے گئے ہیں، یہاں پہ ہماری طرح کے 10 گینگز آپریٹ کر رہے ہیں منشیات کے، جو ٹیم آفیشلز کو منشیات دے رہے ہیں، جو چیئر لیڈرز تک کو منشیات فراہم کر رہے ہیں، تماشائیوں کو دے رہے ہیں، پلیئرز کو دے رہے ہیں. چیئر لیڈر؟ ہاں جی، وہ جو ڈانس کرتی ہوئی لڑکیاں ہیں. ہائے ہائے ہائے، میں بھی کہوں یار ہر گیند پہ یہ کیسے ناچ لیتی ہے؟ وہ بندہ نشے میں ناچ سکتا ہے. جو ہندوستانی پلیئر ہے راہول شرما اور ساؤتھ افریقن پلیئر جو وین پارنل ہے
وہ پونے وارrior کی طرف سے کھیلتا ہے, وہ تو باقاعدہ رنگے ہاتھوں ایسی ایک ریو پارٹی میں پکڑے گئے ہیں, اور اس کے بعد اس کا ڈوپ, ہاں اس سے زیادہ کچھ کرتے ہوئے پکڑے گئے. وہاں پہ پھر راہل شرما کا جب انہوں نے ڈوپ ٹیسٹ لیا ہے تو اس نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا کہ اگر میرا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو میں کرکٹ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا. اور وہ ہاں نہیں, رزلٹ پازیٹیو آ گیا, اب وہ آئمہ شاہ سے کام لے رہا ہے, وہ کہتا ہے ہاں چھوڑ نہیں رہا, وہ کہتا ہے یہ تو کسی اور کا رزلٹ ہے, کہتا ہوگا کہ میں چھوڑوں گا تو کرکٹ ٹوٹ جائے. نہیں, اس میں پرابلم پتہ ہے کیا ہے, یہ جو اتنے اثر و رسوخ رکھنے والے ٹیم آفیشلز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ہندوستان کی کرکٹ کو نہیں چلا رہے, ہندوستان کی سیاست کو بھی ہم چلا رہے ہیں, وہ اتنے با اثر لوگ ہیں, وہ پلیئرز کو کہتے ہیں کہ چھوڑو. ان پارٹیز میں یہ کہتے ہیں کہ کھل کے منشیات استعمال کرو, اگر پکڑے جاؤ گے تو ڈوپ ٹیسٹ میں ہم تمہارے اوپر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے. اب بات تو یہاں تک پہنچی ہوئی ہے, اربوں روپے کا تو بزنس ہو رہا ہے وہاں پہ. او بھائی, زمبابوے کی ایک خاتون ہندوستانی ایئرپورٹ پر چند دن پہلے پکڑی گئی ہے, اس سے 6 کروڑ روپے کی منشیات برآمد ہوئی ہیں, اور اس نے اعتراف کیا کہ یہ تمام منشیات آئی پی ایل میں استعمال ہونی تھی. ہیلو, یعنی سارا ٹن بابا ٹن پروگرام ہے. دیکھو نا, مطلب کھیل ہے یار, اتنا خوبصورت کھیل ہے, اور اتنا بڑا ملک اور اتنا بڑا بورڈ جو کم و بیش میرا خیال ہے کہ تمام جو کرکٹ کے بورڈز ہیں, تمام ملکوں کے جو بورڈز ہیں, ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے. جو انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ ہے اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے. اگر اس کا اپنا یہ حال ہے, وہ اس طرح چشم پوشی کر رہا ہے, جس طرح کا تم حال بتا رہے ہو, مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے ادھر گنڈیریاں اور پاپڑ کرارے نہیں بیچ رہے ہوتے اسٹیڈیم میں, اسی طرح ادھر ہوتا ہوگا. چرسالی سکٹے پنجے سکٹے چرسالی سکٹے ٹھنڈیاں گنڈیریاں پنگالیاں, ٹھنڈیاں گنڈیریاں پنگالیاں. بھنگ والی گنڈیریاں کون سی ہوتی ہیں یار؟ جو حال سنا رہے ہو اسی طرح کا ہی ہوگا, اور کیا ہوگا. ادھر تو ہر چیز میں منشیات کا استعمال ہو رہا ہے. لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.